آج آپ کو محبت کی ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے محبت کی شادی کرنے والی سمیرہ کی، جو انڈیا تو پہنچ گئیں لیکن پھر شوہر نے بھی چھوڑ دیا۔ ان کے مطابق میں نے جو غلطی کی قانون کی رو سے میں اس کی سزا بھگت چکی ہوں، مگر میرے دکھ اور تکالیف ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خاندان والے ہی قطع تعلق کر چکے تھے، مگر اب انڈیا میں موجود خاوند نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس وقت میرا واحد سہارا میرا ملک پاکستان ہے۔ جی ناظرین، انڈیا کی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلور کے اسٹیٹ ہوم فار وومن میں گزشتہ 6 ماہ سے ملک بدری کا انتظار کرنے والی پاکستانی خاتون سمیرہ نے اپنا یہ پیغام اپنے وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن سوہانہ ایڈوکیٹ کی وساطت سے پہنچایا۔ سمیرہ نے اپنے وکیل کی وساطت سے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو پہنچایا۔ سمیرہ نے اپنے وکیل کی وساطت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت جلد از جلد ان کو انڈین حکومت سے بات کرے اور واپس پاکستان بھیجے۔ پاکستانی شہریت کی تصدیق پاکستان نے کروانی ہے تاکہ وہ اپنی بچی کے ہمراہ وطن واپس لوٹ سکیں، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ سوہانہ جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مختلف قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی خاتون سمیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ انتہائی دل برداشتہ ہیں اور اپنی تقریباً 4 سال کی بچی، جو کہ اکثر بیمار بھی رہتی ہے، کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں۔ سمیرہ کے وکیل کے مطابق انڈیا میں بغیر ویزا داخل ہونے کے جرم میں وہ اب تک لگ بھگ 4 سال قید کی سزا بھی کاٹ چکی ہیں، اور قید کے ابتدائی دنوں میں ہی جیل میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی، جس کی اب عمر 4 سال ہے۔ سزا مکمل کرنے کے بعد وہ اس وقت ایک ایسے مرکز میں موجود ہیں جہاں ان غیر ملکیوں کو رکھا جاتا ہے جو اپنے ممالک ڈپورٹ ہونے سے قبل قانونی مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ سمیرہ کی وکیل کے مطابق پاکستان کی جانب سے تقریباً 6 ماہ سے شہریت کا قانونی تصدیق نامہ حاصل نہ ہونے کے سبب وہ اس حراستی مرکز میں موجود ہیں۔ سمیرہ 5 بھائیوں کی بہن ہے۔ ان کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے اور ان کے والدین گزشتہ کئی برسوں سے قطر میں روزگار کے لیے مقیم ہیں۔ سمیرہ کی پیدائش قطر ہی میں ہوئی، مگر ان کے اہل خانہ اور ان کا تعلق کراچی اور پاکستان سے ہے اور ان کا رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا۔ سمیرہ کی وکیل کے مطابق قطر میں ہی سمیرہ کا رابطہ انڈیا کے ایک مسلمان نوجوان سے ہوا، جو جلد ہی ایک مضبوط تعلق میں تبدیل ہو گیا اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سمیرہ کے خاندان والوں کو یہ پتہ چلا کہ سمیرہ انڈیا کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے تو انہوں نے نہ صرف شادی کی مخالفت کی بلکہ سمیرہ کو بھی بہت سمجھایا۔ سمیرہ کو سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر بالآخر سمیرہ نے اپنی مرضی کی اور شادی کر لی۔ شادی کے بعد سمیرہ اپنے خاوند کے کہنے پر کسی نہ کسی طرح بغیر ویزے کے انڈیا میں داخل ہو گئی۔ سمیرہ کے خاوند پر الزام تھا کہ انہوں نے سمیرہ کو بغیر ویزا انڈیا لانے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ بہرحال کیونکہ سمیرہ نے غلطی کی تھی تو سمیرہ کو جیل ہو گئی اور وہاں جیل میں ہی سمیرہ نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی ان کے شوہر کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ سمیرہ کی کراچی میں رہنے والی ایک قریبی رشتہ دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سمیرہ نے اگلے 2 برس جیل میں گزارے۔ ان خاتون کے مطابق سمیرہ اپنے خاوند سے کہتی تھی کہ وہ اقرار جرم کر لیتی ہیں، مگر وہ اس پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ اس کا موقف تھا کہ اقرار جرم کرنے کے بعد سمیرہ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے شوہر کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے کہ سمیرہ کو کسی نہ کسی طرح رہائی مل جائے، بلکہ نہ صرف رہائی ملے بلکہ انڈیا میں رہنے کی اجازت بھی مل جائے۔ کیونکہ سمیرہ نے غلطی کی تھی تو سمیرہ کو جیل ہو گئی اور وہاں جیل میں ہی سمیرہ نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی ان کے شوہر کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ سمیرہ کی کراچی میں رہنے والی ایک قریبی رشتہ دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سمیرہ نے اگلے 2 برس جیل میں گزارے۔ ان خاتون کے مطابق سمیرہ اپنے خاوند سے کہتی تھیں کہ وہ اقرار جرم کر لیتی ہیں، مگر وہ اس پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ اس کا موقف تھا کہ اقرار جرم کرنے کے بعد سمیرہ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے شوہر کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے کہ سمیرہ کو کسی نہ کسی طرح رہائی مل جائے، نہ صرف رہائی ملے بلکہ انڈیا میں رہنے کی اجازت بھی مل جائے۔ جو رشتہ دار خاتون ہیں، ان کے مطابق لگ بھگ 2-3 سالوں بعد سمیرہ کے خاوند نے اچانک ہی ان سے رابطہ کرنا بند کر دیا، اور جب سمیرہ موبائل پر بھی رابطہ کرتی تو کوئی جواب بھی موصول نہ ہوتا۔ رشتہ دار خاتون کے مطابق خاندان والے تو پہلے ہی اس کو چھوڑ چکے تھے، جبکہ شوہر کی جانب سے رابطہ ختم ہونے کے بعد انہیں کچھ پتہ نہ چلتا کہ ان کے کیس کے حوالے سے کیا قانونی کارروائی ہوئی اور یہ کہ کیس کہاں تک پہنچا۔ ایسے میں غیر سرکاری ادارے کے وفد کی نمائندے کے طور پر سمیرہ کا رابطہ سوہانہ ایڈوکیٹ سے ہوا، جو انہیں جیل میں ملتی رہیں اور ان کی عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتی رہیں۔
بعد میں سمیرا نے اقرار جرم کیا جس پر انہیں 3 سال کی سزا ہوئی جو وہ پہلے ہی مکمل کر چکی تھیں۔ ان پر عائد کیے گئے جرمانے کی رقم کا انتظام بھی ان کے وکیل نے ہی کیا۔ پاکستان آنے میں رکاوٹ رشتہ دار خواتین کے مطابق جب سمیرا کو معلوم ہوا کہ ان کے خاوند ہی ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اب وہ ان سے علیحدگی چاہتے ہیں تو اس نے ڈپورٹ ہو کر پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ہماری ریاست میں موجود کئی اعلیٰ افسران یہ چاہتے ہیں کہ سمیرا کی تکالیف کم ہو جائیں، اس لیے کچھ لوگوں نے کئی مراحل طے کرنے میں ذاتی حیثیت میں بھی مدد کی۔ اسی وجہ سے سمیرا جیل سے تو چھوٹ گئیں مگر اس وقت وہ ایک حراستی مرکز میں موجود ہیں۔ سمیرا کے ڈپورٹ ہونے میں اب واحد رکاوٹ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی پاکستانی شہریت کا سرکاری تصدیق نامہ ہے۔ سمیرا اب ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ سمیرا نے جو کچھ کیا وہ اس کی سزا بھگت چکی ہے۔ اب سمیرا کا حق بنتا ہے کہ معاشرہ، سماج، قانون اور ادارے ان کی مدد کریں تاکہ وہ دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ سمیرا اب اپنے شوہر کی طرف سے تو دکھ جھیل رہی ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اب اس کی بیٹی کسی تکلیف میں رہے۔ سمیرا کی رشتہ دار خاتون کہتی ہیں کہ جس لڑکی کو اس کے خاندان والے بھول جائیں اور پھر خاوند بھی ساتھ نہ دے اس کے لیے زندگی آسان نہیں رہتی۔ سمیرا کے پاس اب اپنی بچی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ سمیرا اپنی بچی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔